اچھا صاحب، آپ پہ ایک بڑا کرٹیسزم آتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن میرے مطابق صاحب آپ کے بارے میں کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ آپ سویلین حکومتوں سے بہت نالا نظر آتے ہیں، ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ میرے پہ تو اور بھی بڑی تنقید ہوتی ہے، تو الحمدللہ جو کرتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، جو نہیں کرتے ان کو توفیق دے۔ ٹھیک ہے، میرا جو ہے نا، میرا معاملہ زندگی میں ٹھیک چل رہا ہے، اس کی وجہ ہے کوئی 10 بندے گالیاں دیتے ہیں، کوئی 15 بندے محبت بھی کرتے ہیں، تو میرا نا گزر بسر میرا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ اچھا رہ گیا کہ جی سویلینز کے بارے میں یا سویلین گورنمنٹس کے بارے میں، تو ایک کامن سینس کی بات ہے، بھائی میں کون ہوں؟ میں خلا سے آیا ہوں، وہ آئی ایم آلسو این آرڈنری بیڈی سویلین۔ ان سے پرابلم ہے۔ میں پہلے بھی یہ مثال دیتا ہوں، جرنیل بنتا ہے نا اپنی ہک کے زور پہ بنتا ہے، وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے وہ رگڑے کھانا شروع ہوتا ہے all the way، پھر وہ becomes a lieutenant general وہ اس کا زور ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، ٹھیک ہے، بیوروکریٹ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنے زور پہ ہے۔ وہ تم تو مسلی ہو، ہمارے ووٹ کی وجہ سے ہو، گداگرو تم جو کچھ بھی ہو، تمہارا the only claim to fame and glory is your vote، my vote، چھابڑی والے کا ووٹ، ریڑے والے کا، رکشے والے کا، تم اس کی ہڈیاں بوٹیاں کھاتے ہو۔ وہ تم پہ ہی تو دعویٰ ہے ہمارا، جرنیل پہ میں کیا دعویٰ کروں گا؟ وہ کہا تیرے باپ نے بنایا مجھے۔ اچھا ٹھیک، تمہاری تو اوقات، تمہاری تو بساط، تمہاری تو شناخت، اچھا یہ کھا گئے پورا ملک، اور میں مذاق نہیں کر رہا، ان پہ غصہ there is a reason، بلکہ سیریز آف ریزنز۔ انہوں نے کیا ہے، یہ سب سے پہلے تو انہوں نے سوشل جسٹس، یہ سارے ادارے برباد کر دیے۔ اس طرح تاتاریوں نے بغداد نہیں لوٹا جس طرح انہوں نے ادارے لوٹے ہیں۔ تم دیکھو پولیس، لو جوڈیشری، ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر، بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، کیا ہے، کیا بنا کے رکھ دیا انہوں نے، برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر تم اندازہ لگاؤ یہ کون لوگ ہیں جو 3 شعبے کھا گئے؟ کیا؟ صحت، ایجوکیشن، ہاؤسنگ۔ یہ 3 بنیادی ضروریات زندگی ہیں عام آدمی کی۔ گھر مل جائے، چھت مل جائے، بچے کو تعلیم مل جائے، ماں بیمار ہے ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اسے کو ماڑی موٹی دوا دارو مل جائے۔ یہ وہ شیطانی، وہ ابلیسی سوچ ہے جس نے یہ سارے کے سارے شعبے مافیاز کے سپورٹ کر دیے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاؤسنگ، تعلیم اور صحت، تینوں میں ہزاروں کے حساب سے کھرب پتی انہوں نے پیدا کیے ہیں اس ملک میں۔ بالکل، اگلی بار کہو تو لسٹیں لا کے رکھ دوں گا کہ ایجوکیشن کی وجہ سے کس طرح وہ لوٹ رہے ہیں۔ بالکل، انہوں نے تو اپنی آنکھیں بند کرنی، کان بند کر لیے، غریب آدمی کا بچہ جہنم میں جائے، سفید پوش آدمی ملک، اور وہ جو حالات ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے، وہ بھیانک ہیں۔ 3 شعبے یہ کھا گئے، یہ برباد۔ یہ کس کو کھا گئے؟ یہ تعلیم نہیں کھا گئے، یہ بچے کھا گئے۔ یہ بچے کھانی چڑیل ہیں، یہ نسلیں کھا گئے، ادارے کھا گئے۔ مجھے اس بات کا رنج ہے، اور باقی انہوں نے میرا، اور دیکھو بات سنو، میں نے 3 شعبے لی، کبھی دماغ پہ زور دینا، ہاؤسنگ، ایجوکیشن، ہیلتھ، اس ملک میں لسٹیں بناؤ، ان تینوں شعبوں میں، ہر شعبے میں ہزاروں کے حساب سے کھرب پتی بنے۔ بالکل، یہ جو دیکھو نا، یہ پلاٹ غریب آدمی کو اگر یہ تھوڑا سا انیشیٹو لیں، یہ جان ماریں، بے ایمان نہ ہوں، تو لوگوں کو جو پلاٹ ملتا ہے نا 2.5 کروڑ کا، اس کی اوقات 50,000 شاید نہیں ہے، 50 لاکھ بھی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے جو یہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پڑتا ہے آدمی، ادروائز میں خود فوجی ہوں۔
اچھا حسن صاحب، ورلڈ اکنامک فورم میں ہمارے پرائم منسٹر کو الاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ سپیچ کر سکے کیونکہ ان پہ کیس چل رہا ہے کرپشن کا. یہ ایک انگلش اخبار کی رپورٹ بھی ہے کہ وہ قومی خزانے سے انہوں نے یہ سارا خرچہ کیا، لاکھوں کو روپے خرچ کیا اور یہ ٹور پہ وہ گئے، لیکن وہاں الاؤ نہیں کیا کہ وہ بات کر سکے. میں نے پہلے کیا کہا ایک سوال کے جواب میں کہ اللہ سپریم کورٹ کو ہمارے خالی سروں پہ سلامت رکھے. یہ تو کام کا کام تھا. کیوں تو کدھر جا رہا ہے؟ او کدھر؟ کیا کرنے؟ کدھر جا رہے ہو؟ کن حالات میں؟ کیسے فیس کرو گے؟ کیا لیکچر؟ اور پھر مجھے بھی تھوڑا اندازہ ہے وہ معمولی قسم کے کچھ چندے خاضریاں انہوں نے لگوائی ہیں، اور وہاں بھی یہ نا وہ کوئی امپورٹنٹ فورم وہاں بھی وہ پرچیاں نکالتے رہے نا، ہے نا، ردی جیب میں یہ ردی ہے. ردی یہ سارا ہی ردی کا کاروبار ہے. جو پناما کبھی قطر پہنچ جاتی ہے ردی، وہ ذرا پرنٹڈ قسم کی ردی ہوتی ہے، وہ اور ٹائپ کی ردی. یہ جانا چاہیے نہیں تھا بھائی ان حالات میں. تو یہ فرشتے بھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہے بے ایمان ہیں یا فلانا ہے. ابھی تو دیکھو کیا فیصلے آنے ہیں، لیکن آپ زیر بحث ہیں. آپ پہ فوکس ہے اس وقت سارا بددیانتی کے، خیانت کے، بے ایمانی کے، اس ٹائپ کے الزامات ہیں، منی لانڈرنگ کے، ٹیکس ریلیٹڈ معاملات. تو صبر کر لو، لیکن نہیں، جو خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. یہ ڈے 1 سے یہی کچھ ہے ماشاءاللہ. چلیے اس نوٹ پہ ہمیں اجازت چاہیے. سروں پہ خدا کی قسم اس ملک میں اتنے بڑے کرپٹ پیدا ہی نہ ہوتے اگر ہمارے سروں میں کچھ ہوتا. وہ قاسمی صاحب کا، احمد الدین قاسمی صاحب کا شعر ہے، میں کوئی اور قاسمی نہ سمجھ لیں. آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. سر کوئی شے نہیں ہے، اس کے اندر بھیجا مغز نہیں نا جب تک ہوتا. سو جو میں نے کہا ہے نا کہ اللہ سپریم کورٹ کو ہمارے خالی سروں پہ سلامت رکھے. اگر ان سروں میں کچھ ہوتا تو یہ اس ملک کو اس بری طرح لوٹا نہ جا سکتا. بہرحال غلاظت کی نت نئی گٹھڑی ہر چوک چوراہے پہ کھل رہی ہے. بالکل پورا ملک ماشاءاللہ اس غلاظت سے مہک رہا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ اسے منطقی انجام تک پہنچائے، اس ملک کو قرار آ جائے گا. اچھا سر، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد کیسے ہمارے لائرز وہاں پر اور ہمارے سیاستدان وہاں پہ گالی گلوچ دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ ایک بات یاد رکھنا، ہم گھسی پٹی باتیں دہرانے کے نا جگالی کرنے کے عادی لوگ ہیں. وہ پھر خالی سروں والی بات سوچتے نہیں. کوئی پیشہ مقدس نہیں ہے، کوئی ایوان مقدس نہیں ہے، کوئی منصب مقدس نہیں ہے. میں سپاہی ہوں، بڑا عالی شان پیشہ ہے، لیکن میں وطن فروش ہوں. میں جج ہوں لیکن بکاؤ ہوں. میں استاد ہوں، پیغمبرانہ پیشہ ہے، لیکن میں حرام کھا رہا ہوں. میں جبرن ٹیوشن لے رہا ہوں. اسی طرح یہی حال، جیسے میں نے کہا نا پیشے مقدس نہیں. ہاں میں موچی ہوں اور میں نے آپ کا جوتا گانٹھا دیانتداری سے. آپ نے مجھے، میں مثال، میرے پاس یوتھ ینگسٹرز آتے ہیں تو میں انہیں یہ مثال دیتا ہوں کہ بیٹا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں. آپ مجھے کہو جھاڑو لگانا ہے تو میں پوری دیانتداری سے کوشش کروں گا کہ مجھ سے اچھا جھاڑو کوئی نہ دے. ٹھیک؟ تو منصف ہونا کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ بددیانت ہو. اگر ایک بددیانت تھا تو خلیفہ نے کیا کیا؟ اس منصف کو زندہ اس کی کھال اتروائی. ایک کرسی پہ وہ کھال مڑی اور اس کے بیٹے کو بنا دیا چیف جسٹس کے. بیٹھ اس کرسی پہ بیٹھ جس کے اوپر کھال تیرے باپ کی ہے، اس پہ بیٹھ کے انصاف کر. ہاں اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیشے مقدس یا غیر مقدس نہیں ہوتے. یہی حال ایوانوں کا ہے. اگر کوئی بدکار بیٹھا ہو کسی مقدس جگہ پہ تو وہ اس کا تقدس باقی رہ جائے گا. سو یہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، جو ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے، لو کورٹس میں، الحمدللہ یہ گندگی، یہ غلاظت، تو یہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں، خود کو ننگا کر رہے ہیں. پارلیمنٹ
ऐसी ही है। वो ईरान की पार्लियामेंट ने कहा है ना कि प्रेसिडेंट का भाई पकड़ा गया मनी Corruption और लॉन्ड्रिंग में, money उन्होंने फिक्स हिम अप, इसका सबक सिखाओ। वो पार्लियामेंट पड़ोसी मुल्क की, जब मैंने पढ़ा मेरे दिल में उसके लिए एहतराम, एक अजीब तरह का सुकून मुझे मिला कि एक मुसलमान मुल्क की पार्लियामेंट इतनी बागैरत है। कई जगह बेगैरतों के हुजूम हैं जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों का दिफा करने के लिए एड़ियों चोटियों का जोर लगा रहे हैं। सो ना कोई पेशा मुकद्दस है, ना कोई जगह है सच मुकद्दस है। ये मैं इंसानी मामला की बात, रूटीन की बात कर रहा हूं। बाकी इसका हल्का फुल्का जवाब ये है कि वो मिली नगमा नहीं सुना, हम जिंदा कौम हैं, ये हमारी जिंदगी की अलामतें हैं। पार्लियामेंट में भी एक दूसरे के गिरेबान फाड़ो, एक दूसरे को गंदी फोश गालियां दो, अदालतों में भी जजों पे फाइलें चलाओ, मुखालिफ वकील पे किताबें खींच के, किताब क्या है, हथियार है, सुभान अल्लाह। और फिर वैसे भी हमारी तो तरबियत बहुत आला हुई है ना, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। और फिर वो हजरत अल्लामा इकबाल का वो है, तेगों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं। तो जाहिर है तेगों के साए में पल कर जमा होंगे तो एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। प्रॉब्लम पता क्या है, अल्लामा इकबाल एक आली दिमाग, एक शाह दिमाग, ये बिल्कुल अल्लामा इकबाल हमारे साथ पता कैसे हो गए, कैसे हो गए, जैसे कोई मैदे का दरीना मरीज हो, उसे सागुदाने की बजाय आप भुना हुआ हिरन खिला दें, मर जाएगा बेचारा। एक कदीम मैदे का मरीज जो सागुदाना हजम करने की हिम्मत नहीं जिस बेचारे में, उसको आप खिला दें मुर्गे मुसल्लम, जो उसके साथ होगा वो हमारे साथ हो रहा है। हमारे लिए अल्लामा इकबाल